chief of staff for the Israeli military announced there will be a response to Iran's unprecedented large-scale drone and missile attack over the weekend. Israel's war cabinet favors retaliation but differs on timing and scale, while the Israel Defense Force region is a dangerous escalation. If those ballistic missiles would have hit Israel, it would cause dangerous consequences to the region. But Israel has اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایران کی طرف سے گزشتہ ہفتے اسرائیل پر داغے جانے والے ڈرونز اور میزائلوں میں سے 99% سے زیادہ کو مار گرایا، لیکن اس کے باوجود اسرائیلی رہنماؤں کا عوامی سطح پر اصرار ہے کہ ان کے پاس ایران کو جواب دینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ پہلے روس یوکرین، پھر اسرائیل حماس اور اب اسرائیل ایران، حالات آخر کس طرف جا رہے ہیں؟ 13 اور 14 اپریل کی رات ایران نے لگ بھگ 300 میزائل اور ڈرون داغ دیے۔ حالانکہ خبروں کے مطابق اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم نے 99% حملوں کو ناکام بنا دیا، اس کے باوجود فی الحال دونوں ملکوں کی فوجیں سٹینڈ بائی ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ نے ساری دنیا کو پریشانی میں ڈال دیا ہے، کیونکہ اگر جنگ کے حالات بنتے ہیں تو اس کا اثر پوری دنیا پر پڑے گا۔ ایران کے نیم سرکاری خبر رساں ادارے نے اتوار کے روز جاری کیے گئے انفوگرافک میں کہا ہے کہ ایران کے پاس 9 قسم کے ایسے میزائل موجود ہیں جو اسرائیل کے مختلف علاقوں تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انفوگرافک کے مطابق پہلا میزائل جو اسرائیل کو نشانے پر رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کا نام ہے سجیل۔ سجیل کی رینج 2000 سے 2500 کلومیٹر تک ہے۔ رپورٹ میں دوسرے نمبر پر خیبر اور اس کی رینج بھی 2000 کلومیٹر۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے عمار اور اس کی بھی رینج ہے 2000 کلومیٹر۔ چوتھا شہاب، اس کی بھی رینج 2000 کلومیٹر، اور پانچویں نمبر پر آتا ہے قدر۔ قدر کی رینج ہے 1950 کلومیٹر۔ چھٹے نمبر پر پاوا، 60 سے 900 کلومیٹر فی گھنٹہ کے اعتبار سے اس کی رینج بنتی ہے 1650 کلومیٹر۔ ساتویں نمبر پر خیبر شکن، اور خیبر شکن کی رینج ہے 1450 کلومیٹر۔ آٹھویں نمبر پر الفتح 2، رینج ہے اس کی 1400 کلومیٹر۔ اور 9ویں نمبر پر آتا ہے قاسم، اور قاسم کی رینج ہے 1400 کلومیٹر۔ ایران کا میزائل سسٹم کتنا مؤثر ہے، اس حوالے سے امریکی محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ کئی سالوں سے عائد پابندیوں کے باوجود ایران ڈرون صلاحیت حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ امریکی تھنک ٹینک فارن پالیسی کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع یو گیلٹ نے مبینہ طور پر امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن کو یہ پیغام دیا ہے کہ ان کے پاس ایران کو جواب دینے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے، باوجود اس کے کہ صدر بائیڈن نے اسرائیل پر زور دیا تھا کہ وہ اپنے رد عمل میں محتاط رہے۔ امریکی صدر بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو کو بھی بتایا کہ امریکہ ایران پر براہ راست اسرائیلی حملے میں حصہ نہیں لے گا اور نہ ہی اس کی حمایت کرے گا۔ کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ اسرائیل نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ ایران کو کسی بھی صورت میں نہیں بخشے گا؟ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق خود اسرائیلیوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ بین الاقوامی دباؤ میں اضافے کے باوجود نیتن یاہو ایران کے اس براہ راست حملے کا جواب دیں گے یا نہیں۔ ایک سرکاری ذرائع نے بتایا کہ نیتن یاہو نے پیر کو 24 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں دوسری بار اپنی جنگی کابینہ کا اجلاس طلب کیا تاکہ ایران کے اس حملے کے جواب کا جائزہ لیا جا سکے۔ لگتا یوں ہے کہ اسرائیل میں ہر طرف بس یہی بحث ہو رہی ہے کہ کس طرح سے ایران کو ایک کرارا جواب دیا جائے، لیکن اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو پھر ایک بڑی جنگ تو طے ہے۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ اسرائیل اس حملے کا جواب ضرور دے گا، مگر اسرائیل تو پہلے ہی غزہ میں 7 ماہ سے جاری جنگ میں پھنسا ہوا ہے۔ اسرائیل کا ایران کے کم از کم 5 لاکھ سے زائد اہلکاروں پر مشتمل فوج کے خلاف لڑنے کا امکان بہت کم نظر آتا ہے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ نیتن یاہو غزہ کی جنگ سے توجہ ہٹانے اور امریکہ اور دیگر مغربی اتحادیوں کو مشرق وسطیٰ میں واپس گھسیٹنے کا منصوبہ بنا رہا ہو۔
اب ایک طرف جہاں اسرائیل کے اندر اس بات پر بہت بحث ہو رہی ہے کہ ایران کو اس کی اس حملے کے جواب میں کیسے سبق سکھایا جائے، تو دوسری طرف ایران میں اسرائیل پر حملے کی کارروائی پر جشن منایا جا رہا ہے۔ سوموار کے دن ہزاروں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر خوشی کا اظہار کیا۔ خوشی کے اس موقع پر جہاں لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں ایرانی پرچم اور ایرانی صدر کی تصویریں تھام رکھی تھیں، وہیں پر کچھ لوگوں نے ہاتھوں میں ایرانی میزائلز کے ماڈلز بھی اٹھا رکھے تھے۔ ایران نے کہا ہے کہ اس نے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر کے دمشق میں ہونے والے حملے کا بدلہ لے لیا ہے، اور اب ایران کا اسرائیل کے ساتھ جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اسرائیل نے ایران کی سرزمین کو نشانہ بنایا تو وہ اس سے بھی زیادہ بھیانک جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسرائیل میں رائے عامہ کے جائزے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کی مقبولیت انتہائی کم ہے۔ ایسے میں نیتن جو داخلی اور بین الاقوامی سطح پر مشکلات کا شکار ہیں، ایرانی حملے کے بعد تل ایب کے لیے مغربی ہمدردی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش تو ضرور کریں گے۔ اسرائیل میں موجودہ صورتحال ہائی الرٹ ہے، تاہم حکام نے ہنگامی اقدامات میں نرمی کر دی ہے۔ بچوں کی اسکول پابندیوں کو ہٹا دیا گیا ہے اور بڑے اقدامات پر بھی پابندی نرم کر دی گئی۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ جب اسرائیل پر حملہ ہوا تھا اس وقت امریکہ اور برطانیہ کی فوجیں اسرائیل کی ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی تھی، لیکن اب ایران کے وزیر خارجہ نے ایک ایسا بیان دیا ہے جس سے امریکہ کے کردار پر بہت سارے سوال کھڑے ہو گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے غیر ملکی صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کرنے کے 72 گھنٹے پہلے ہی امریکہ کو بتا دیا تھا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے بتایا کہ ہم نے حملہ کرنے کے 72 گھنٹے پہلے وائٹ ہاؤس کو یہ بتا دیا تھا کہ ہمارا حملہ اسرائیل کی طرف سے کیے گئے حملے کے جواب میں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اپنے پڑوسی ممالک کو بھی ہم نے جوابی حملے کی خبر دے دی تھی۔ اب یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایران نے امریکہ کو حملہ کرنے کے 72 گھنٹے پہلے آگاہ کر دیا تھا تو کیا امریکہ نے اسرائیل کو بھی اس سے لا علم رکھا؟ ایرانی فوجی ترجمان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ ہم جنگ کو خطے میں پھیلانا نہیں چاہتے، لیکن ایران پر حملہ کرنے والوں کے ہاتھ کاٹ دیں گے۔ 1 اپریل کو شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر ہونے والے ایک حملے کے لیے ایران اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ اس حملے میں ایرانی فورس پاسداران انقلاب کے 2 جنرلز کے علاوہ دیگر 7 اہلکار مارے گئے۔ اس کے بعد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے اسرائیل کو اس حملے کا جواب دینے کا اعلان کیا تھا۔ ماضی میں ایران اور اسرائیل کے درمیان درپردہ لڑائی یا شیڈو وار چلتی رہی ہے، لیکن ہفتے کو میزائل اور سینکڑوں ڈرونز کے ذریعے ایران نے تاریخ میں پہلی بار اسرائیل پر براہ راست حملہ کیا ہے۔ ایران کے اس براہ راست حملے کے بعد اسرائیل کا ممکنہ رد عمل کیا ہو سکتا ہے، اور یہ حالیہ کشیدگی خطے کو کسی بڑی جنگ میں دھکیل سکتی ہے یا نہیں؟ یہ سوال ساری دنیا کے لیے پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے۔ ایران کے حملے کے بعد اتوار کو اسرائیل کی 5 رکنی جنگی کابینہ کا اجلاس ہوا جو 3 گھنٹے تک جاری رہا۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق کابینہ میں اس بات پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا کہ ایران کے حملے کا جواب کس طرح دیا جائے۔ تاہم امریکی نیوز نیٹ ورک NBC نے ایک اسرائیل کے سرکاری ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ کارروائی کا جواب ضرور دیا جائے گا، تاہم اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اس بارے میں وزیر اعظم نے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ دوستوں، کئی دہائیوں کے حریف ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں کب اضافہ ہوا، آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایران اور اسرائیل پہلے بھی ایک دوسرے کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن اس کے لیے پراکسیز کا استعمال کیا جاتا تھا۔ ایران اور اسرائیل دہائیوں پرانے حریف ہیں۔ ان کے درمیان حالیہ کشیدگی کا باعث 1 اپریل کو اسرائیل کی طرف سے کیا جانے والا حملہ ہے۔ یہ حملہ ایسے موقع پر کیا گیا ہے جب غزہ میں بھی جنگ جاری ہے، اور اس جنگ کا آغاز گزشتہ سال اکتوبر میں ہوا تھا۔ ایران اور اسرائیل مشرق وسطی کے 2 ایسے حریف ہیں جن کو ناقابل تسخیر کہا جاتا ہے۔ خبرساں ادارے روئٹرز کے مطابق دونوں ممالک کی زمینی، بحری، فضائی اور سائبر سپیس کے ذریعے
ایک دوسرے پر خفیہ حملوں کی ایک طویل داستان شروع کرتے ہیں 1979 سے۔ ایران کے مغرب نواز رہنما محمد رضا شاہ اسرائیل کو اپنا اتحادی سمجھتے تھے۔ رضا شاہ کو ایران میں ایک ایسے انقلاب کے ذریعے اقتدار سے الگ کیا گیا جس کو اسلامی انقلاب قرار دیا جاتا ہے۔ یہ تحریک اسرائیل مخالف ہونے کے علاوہ ایک نظریاتی حکومت کے قیام کا سبب بھی بنی۔ 1982 اسرائیل نے جب لبنان پر حملہ کیا تو ایران کے پاسداران انقلاب نے لبنان کے اہل تشیع مسلمانوں کے ساتھ مل کر حزب اللہ کی بنیاد رکھی اور اسرائیل حزب اللہ کو اپنی سرحدوں پر ایک خطرناک دشمن قرار دیتا ہے۔ 1983 ایران کی پشت پناہی میں سرگرم حزب اللہ لبنان سے مغربی افواج اور اسرائیلی فورسز کو نکالنے کے لیے خودکش بمباروں کا استعمال شروع کرتا ہے۔ نومبر 1983 میں دھماکہ خیز مواد سے بھری ہوئی ایک کار اسرائیل کی فوج کے ہیڈ کوارٹر میں گھس گئی، جس سے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ ان حملوں کے بعد اسرائیل بعد ازاں لبنان کے زیادہ تر حصوں سے دستبردار ہو گیا۔ 1992 سے 1994 جنوبی امریکہ کے ملک ارجنٹائن اور اسرائیل نے ایران اور حزب اللہ پر 1992 میں بیونس آئرس اور 1994 میں ایک یہودی سینٹر میں ہونے والے خودکش دھماکوں کا الزام لگایا۔ ان دھماکوں میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے، تاہم ایران اور حزب اللہ نے ان دھماکوں میں ملوث ہونے کی سختی کے ساتھ تردید کی۔ 2002 دو دہائیوں قبل یہ انکشاف ہوا کہ تہران نے یورینیم افزودہ کرنے کا خفیہ پروگرام شروع کیا ہے، جس کے بعد اس تشویش نے جنم لیا کہ ایران جوہری ہتھیار بنا سکتا ہے، جبکہ جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کی ایران تردید کرتا ہے۔ اسرائیل نے اس تشویش کے سبب ایران کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ 2006 اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا۔ لبنان میں یہ جنگ لگ بھگ ایک ماہ تک جاری رہی۔ اسرائیل کی فوج اپنے بھاری اسلحے کے باوجود حزب اللہ کو اس جنگ میں ختم کرنے میں ناکام رہی۔ 2009 ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے ایک خطاب میں اسرائیل کو ایک خطرناک اور مہلک ملک قرار دیا۔ 2010 امریکہ اور اسرائیل کا تیار کردہ کمپیوٹر وائرس اسٹکس نیٹ کو ایران کی یورینیم افزودگی کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ صنعتی مشینری پر کیا جانے والا پہلا سائبر حملہ تھا۔ 2012 ایرانی جوہری سائنسدان مصطفیٰ احمدی روشن تہران میں ان کی گاڑی میں نصب کردہ بم کا نشانہ بنے۔ ان کی گاڑی میں یہ بم ایک موٹر سائیکل سوار نے نصب کیا تھا۔ ایران کے اعلیٰ حکام کی طرف سے اسرائیل پر اس حملے کا الزام لگایا گیا۔ 2018 اسرائیل کے وزیر اعظم نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے عالمی طاقتوں کے ساتھ ایران کے جوہری معاہدے سے نکلنے کا خیر مقدم کیا۔ اسی سال مئی میں اسرائیل نے کہا کہ اسرائیل نے شام میں ایران کی عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ 2020 اسرائیل نے بغداد میں امریکی ڈرون حملے میں ایران کے پاسداران انقلاب کے بیرون ملک کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کا خیر مقدم کیا۔ ایران نے عراق میں امریکی فوجیوں کے ٹھکانوں پر میزائلوں کے ساتھ جوابی حملے کیے اور ان حملوں میں لگ بھگ 100 کے قریب امریکی فوجی زخمی ہوئے۔ 2021 محسن فخری زادہ کو ایران کے جوہری پروگرام کا ماسٹر مائنڈ مانا جاتا ہے۔ محسن فخری زادہ دسمبر 2020 میں قتل کیے گئے۔ ایران نے محسن فخری زادہ کے قتل کا الزام اسرائیل پر لگایا۔ 2022 امریکی صدر جو بائیڈن اور اسرائیلی وزیر اعظم نے ایران کے جوہری ہتھیاروں کے حصول کو ناکام بنانے کے مشترکہ معاہدے پر دستخط کیے۔ 2024 شام کے شہر دمشق میں ایران کے سفارت خانے پر ایک مبینہ اسرائیلی فضائی حملے میں پاسداران انقلاب کے 2 اعلیٰ کمانڈروں سمیت 7 اہلکار ہلاک ہوئے۔ یاد رہے کہ اسرائیل نے اس حملے کی نہ تو تصدیق کی ہے اور نہ ہی تردید۔ ایران نے 13 اپریل کی رات کو اسرائیلی سرزمین پر غیر معمولی براہ راست حملوں میں ڈرون اور میزائل استعمال کیے اور ان حملوں کو جوابی کارروائی قرار دیا۔ اور اب دنیا کو انتظار ہے اسرائیل کے جواب کا۔
یوں سمجھ لیں کہ ایران اور اسرائیل دونوں ہی ممالک جنگ کے دہانے پر کھڑے